الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. ہم جو باب ہم نے شروع کیا وہ کتاب الایمان ہے، اور اس کا جو باب تھا وہ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے متعلق تھا۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے، کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو ایمان کوئی صرف معلومات کا نام نہیں ہے، ایمان صرف زبان سے نکلنے والے چند الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل میں پیدا ہونے والی اس حقیقت کا نام ہے جو دل کے اعمال سے محبت، خشیت، امید، توکل ان سے تعلق رکھتی ہے اور پھر اعضاء پر ظاہر ہوتی ہے، اور اتنی زبردست حقیقت ہے کہ پھر انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمت کا اور اس کے احسانات کا وہ کبھی احسان اتار نہیں سکتا، اللہ کے لیے کٹ جاتا ہے، اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان اب کیا ہے اور اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں اور ان کی تفاصیل کیا ہیں، اس سب پر اگلی جو اس باب میں پہلی حدیث لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر بات ہوگی۔ تو یہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور حج ایک اور روایت کے اندر ہے جس میں اس کی استطاعت ہو، لمن استطاع الیہ سبیلا، وہ اس شخص کے لیے جس میں طاقت ہے اس کا حج کو ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو امام صاحب کی جو ترتیب ہے وہ بڑی ہی خوبصورت اور حکمت بھری ہے، اور آپ جتنی بھی اس کتاب کی شروحات پڑھتے ہیں ایک چیز پر بڑے حیران ہوں گے کہ ہر دور میں محدثین جو ہیں وہ امام صاحب کی ترتیب اور آیات اور احادیث سے جو ان کا استنباط ہے اس کے بڑے ہی لطیف اور باریک نکات ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت جو ہے انہوں نے چناؤ کیا ہے اس جگہ پر۔ تو یقیناً یہ بہت ہی واقعتاً اس کتاب کی خوبصورتی اور خوبی ہے۔ تو جب امام صاحب نے ایمان کا سب سے پہلے تعارف کروایا، ایمان کی بنیادی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا کہ ایمان ہے کیا۔ اب جب یہ بتا دیا کہ ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، اور یہ کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، تو اب ایمان کا بیج، ایمان کی بنیاد جس پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس پر یہ درخت جس کے اوپر پھول اور خوبصورت پھل لگتے ہیں اور جو لہلہاتا ہے، تو اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر ہے۔
اور ان 5 باتوں میں جو سب سے بنیادی بات ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، یا یوں بولے پورے اسلام کا تعارف ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ اللہ کی الوہیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہے، جس پر پھر یہ 5 ارکان قائم ہوتے ہیں، باقی 3 ارکان اس بنیاد پر قائم ہیں، اور پھر ان 5 پر دین کی عمارت اٹھتی ہے۔ اچھا، عمارت اٹھنے کے بڑے باریک معانی ہیں، بڑے خوبصورت اور بڑے ہی لطیف معانی ہیں۔ دیکھیں، عمارت جو ہے وہ جس چیز پر قائم ہوتی ہے وہ چیز بڑی ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک جیسے آپ دیکھیں مکان کی عمارت، جن زمین کے اندر ہم جو وہ ڈالتے ہیں بجری اور بنیاد ڈالتے ہیں، اس پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان بنانے والے کو سب سے پہلے اس بجری اور اس سیمنٹ کی کوالٹی کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کمزور ہوئی تو اس پر کھڑی بلڈنگ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو مسلمان کو کام کرنا ہے وہ اس بات پر کرنا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان میں شک سے پاک ہو، اور ابہام سے اس کا دل صاف ہو، اور وہ بہت ہی اس کو واضح ہو کہ اللہ رب العزت کون ہے، اللہ کا تعارف ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کی حیثیت اس کے اوپر واضح ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسے پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے، کن باتوں سے اس کا اعتبار قائم نہیں رہتا، اور کن باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان یہ معتبر نہیں رہتا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو ان 2 باتوں کے اوپر جو ہے وہ خصوصی طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے کے فتنوں میں سے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم جب ایسے مسئلے کو کہ جو توحید کا مسئلہ ہے، دین کی بنیادی باتوں کا مسئلہ ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں وہ لوگ ملتے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو کائنات کے اندر اتنا زیادہ، اتنے دلائل کے ساتھ اس کو مزین فرمایا ہے، اور اتنے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ انسان کو ہر دلیل وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں کو دیکھتا ہے تو پہچانتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا، جو سورج کو طلوع کرنے والی ہو اور سورج کو غروب کرنے والی ہو۔ کوئی طاقت نہیں کہ جو رات کو دن میں بدلنے والی ہو اور دن کو رات میں بدلنے والی ہو۔ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں کہ جس کے ہاتھ میں سمندر، ہوائیں اور بارشیں اور کائنات کا یہ سارا کا سارا نظام ہو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی انسانوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی شجر کی حجر کی عبادت کرتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ دنیا، حتیٰ کہ دنیا کا یہ جو جدید کفر ہے، سیکولرزم اور الحاد، یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات پہ ان کے نظام، ان کی کسی ٹیکنالوجی کی حکمرانی ہے۔ وہ بھی یہاں پر دنگ ہیں، حیران ہیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ قدرت نے پیدا کر دیا، نیچر کو خدا بنا دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ نیچر جو ہے وہ یوں کرتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے
کہ انسان کو اللہ کی توحید کے اتنے دلائل ملیں گے، اس کے بعد انسان کو شک شبے میں نہیں پڑنا چاہیے اور قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو مشکلوں میں پکار رہا ہے، اللہ سے اولادیں مانگ رہا ہے، اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، وہ بھی جو ہے حق پر ہے، اور جو کسی در پر اور کسی درگاہ پر اور کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کسی انسان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، کرنی والا، بھرنی والا، عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک سمجھ کر اس کو پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی حق پر ہے کہ یہ بھی اسلام کا نام لے رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محنت کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ یہاں اگر محنت ہوئی تو اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ عمارت جو ہے مضبوط ہوگی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہوگی، اور اصل مقصد تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بلا شک و شبہ وہ کامیاب ہو گیا، پکی ٹھکی بات ہے۔ فقد فاز، قد جو ہے نا وہ بہت زیادہ یقینی بات کے لیے آتا ہے، یقینی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ پکا کامیاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اس لیے یہ دو بنیادی چیزیں، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اس کے اوپر محنت کرنا، اسی طرح اس کے اوپر محنت کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، چاہے دنیا کے اندر کتنی خوبصورت شکلوں والے، کتنے ہی نیک پرہیزگار اور کتنی صلاحیتوں والے لوگ آ کر کے دعویٰ کر دیں کہ وہ نبی ہیں خدا کے، تو مومن کو پکا ٹھکا یقین ہو کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، اس کا اللہ رب العزت پر ایمان نہیں ہے اور یہ کفر کی طرف بلا رہا ہے۔ جیسے ماضی قریب میں، بلکہ اب تو بعید ہی ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا، اور اس طرح کی اور شخصیات بھی جو ہے وہ وجود پاتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں، اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ آپ زندگی کے ہر پہلو میں رہبر و رہنما ہیں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تہذیب و تمدن میں، آپ گھر میں، گھر سے باہر، ہر زندگی کے ہر پہلو میں آپ رہبر و رہنما ہیں، اور آپ کی ہی ہدایت اس لائق ہے اس کی پیروی کی جائے۔ ان دو باتوں پر سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر یہ جو دل کا اعتقاد ہے، اس پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیادی ارکان گنا رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر کھڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتیں نہیں کی کہ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان۔ نماز کا تو ذکر اور بہت ساری حدیثوں میں آیا ہوا ہے، نماز کو اس حدیث کے اندر کلمہ طیبہ کے ساتھ شامل کیا۔ بھائی یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان 5 کی جو ہے اگر روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے تو اس کا اظہار نماز سے ہونا لازمی ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں بنیاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب ایک کمرے کے، آپ یوں کہہ لیں کہ کمرے کی 5 دیواریں ہوں جس پر کمرہ کھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اور ان 5 دیواروں کے نیچے 5 بنیادیں ہوں۔ اب کوئی شخص کہے کہ میرے پاس 2 بنیادیں تو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر میرا ایمان ہے، لیکن باقی 3 بنیادیں نہیں ہیں، تو کیا وہ کمرہ کھڑا ہو پائے گا؟ بھلا کوئی کمرہ آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو 4 دیواروں سے کمرہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ یہاں یوں ہی سمجھ لیں کہ کوئی کمرہ ایسا ہو سکتا ہے جو صرف 2 دیواروں پر کھڑا ہو؟
اور اس کے اوپر کیا چھت ڈل جائے گی؟ اور کیا وہ رہنے کے لائق ہوگا؟ کیا اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یقیناً ہم سب کہیں گے نہیں ہوگی۔ تو جب نہیں ہوگی تو پھر نماز کی اہمیت یہاں پر کتنی زبردست انداز میں بیان ہو رہی کہ بھائی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ مان لینا کہ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ اکیلا ہے اور اس کے رسول آخری نبی ہیں، یہ ماننا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر آپ تفصیل سے پڑھیں ذرا آیات اور احادیث، جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کافروں سے لڑنے کا حکم دیا، اور ان کی توبہ، شرک سے توبہ کرنے، اللہ پر ایمان لانے کا کے ساتھ ہی نماز کا ذکر کیا۔ ان کی توبہ کو تم کب مانو گے؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، یہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر اسلام پھر مکمل نہیں ہوتا، اور ان دونوں میں نماز زیادہ اہم ہے، سب سے بنیادی ہے اعمال کے اندر۔ تو ایمان کی ہم نے جو تعریف پڑھی تھی، ذرا اس کے اوپر پھر دوبارہ آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا۔ اب ایمان کے درجے ہیں، ایک درجہ ہے ایمان کی بنیاد۔ اب یہ ایمان کی بنیاد سکھا رہے ہیں امام بخاری ہمیں، اور حدیث لے کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اسلام کی عمارت ان 5 بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد میں بھی دل کا اعتقاد بھی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ سب سے پہلے تو یہ دل کے اندر ہوگی کہ آپ دل میں اس کا یقین رکھیں گے، اور زبان کا اقرار بھی ہے، کیونکہ شہادت جو گواہی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دے تو گواہی زبان سے دی جاتی ہے، تو زبان کا اقرار بھی آ گیا، اور پھر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، اعضاء کا عمل بھی آ گیا۔ تو تینوں باتیں ایمان کی بنیاد میں بھی پوری ہو رہی ہیں، کہ آپ کا دل کا اعتقاد بھی ہو، زبان کا اقرار بھی ہو، اور اعضاء کا عمل بھی ہو۔ تو آج ہم جس طریقے سے نماز سے غافل ہیں، اور نماز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، چھوڑ دی، اور کوئی مستقل بھی نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کو لائیں، کیونکہ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کے پاس مال اس لیول کو جائے گا اسی پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے اس کو نماز کے بعد ذکر کیا۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نماز کی اہمیت زکوٰۃ سے پہلے آتی ہے۔ اور پھر حج کو ذکر کیا، اور حج بھی اسی پر فرض ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت میں مالی استطاعت بھی آتی ہے، بدنی استطاعت بھی آتی ہے۔ پھر کسی کے پاس مال تو ہے مگر وہ بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس صحت ہے مگر مال نہیں ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور پھر وصوم رمضان، اور رمضان کو ذکر کیا، اور یہ بھی استطاعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی استطاعت سے تعلق رکھتا ہے، کہ جس میں طاقت ہے رمضان میں روزہ رکھنے کی وہ رمضان میں روزہ رکھے، اور جو نہیں رکھ سکتا وہ باقی دنوں کے اندر
اس کی گنتی کو پورا کرے، بقیہ روزے جو باقی روزے ہیں وہ باقی دنوں کے اندر رکھے. ٹھیک ہے، اس کی تفاصیل انشاءاللہ آگے ابواب میں آئیں گی جب ہم نماز کے احکام پڑھیں گے. اچھا، اس سے پہلے ہم جو پڑھ رہے تھے، بلکہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا تھا. ہاں جی، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. اچھا، ایمان کی بات کرتے ہوئے امام بخاری لکھتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ. عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا، یہ ان کے ساتھی ہیں، ان کی طرف لکھا. کیا لکھا؟ ان للایمان فرائض، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، ایمان کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. وشرائع، اور کچھ اس کے اللہ نے اس کے قوانین مقرر فرمائے ہیں. وحدوداً وسنناً، اس کی کچھ حدود ہیں، اور کچھ اس کی نفلی چیزیں بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اس کے اندر. فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان ساری چیزوں کو پورا کیا اس نے ایمان کو پورا کیا. ومن لم یستکملها، اور جس نے ان کو پورا نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، اس نے ایمان کو پورا نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہنے لگے فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں تمہارے سامنے ان کو بیان کروں گا، اور اگر میں مر گیا وَإِنْ مُتُّ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو میں تمہارے ساتھ رہنے کا لالچی نہیں ہوں، یہ دنیا میں رہنا میری چاہت نہیں ہے. یہ ان کے ایمان کی علامت ہے. اللہ کی جنتوں پر، اللہ پر اچھے گمان کی وجہ سے اللہ مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، تو وہ دنیا سے یقیناً بہت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، بہت بلند چیز ہے. تو اس قول سے بھی، جو عمر بن عبد العزیز کا قول ہے، جو کہ ایک بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، اور ان کے زمانے کو جو ہے اہل علم نے خلافت کا زمانہ، جو نبی علیہ السلام کے منہج پر خلافت تھی، وہ زمانہ قرار دیا ہے. تو یہ اب اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. اچھا، اب اگر کسی کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ اوپر کیا بلڈنگ کھڑی کرے گا؟ تو سب سے پہلے وہ بنیاد کے اوپر کام کرے، ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، سوچتے ہیں نا لوگ. دیکھو، ہم غریب کی مدد کرتے ہیں، ہم فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 50-100 کام کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، رسول پر ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پھر یاد رکھو یہ سارے کے سارے کام کسی فائدے کے نہیں ہیں، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے اور قرآن کی آیات بھی بتاتی ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم آگے بڑھیں گے اور انہوں نے جو عمل کیے ان سب کو ہم جو ہے وہ ہوا بنا کے اڑا دیں گے، ایسے پھیلا ہوا غبار، کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں. اعمال کا وزن تبھی ہوگا جب بنیاد ہوگی، جب ایمان ہوگا، جب نماز ہوگی. اور اگر کوئی مستقل نماز کا تارک ہے یا اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اسلام کی حقانیت پر یقین ہی نہیں رکھتا، کہتا ہے اسلام بھی سچا ہے، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، سارے ہی جنت میں جانے والے ہیں، سارے ہی سچ بولتے ہیں، جو اچھا انسان ہو بس وہ اصل میں بندے کو اچھا انسان ہونا چاہیے. اچھا انسان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہو. ارے بھائی، ایمان کے بعد اچھا اخلاق، وہ اس کی جو خوبصورتی ہے اخلاق کی، وہ ایمان پر کھڑی ہوتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں واہ واہ بلے بلے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رام گنگا ہاسپٹل بنا گئے، وکٹوریا کا ہاسپٹل بنا گئی، کہ دنیا میں بڑے بڑے کافر بڑے بڑے کام کر گئے. دنیا آج بھی ان کے نام کو اسی طرح سے یاد کرتی ہے. لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل ہے، اور بہاولپور میں وکٹوریا ہاسپٹل، بڑی دنیا نام یاد کرتی ہے ان کے. کوئی ٹی بی کا ہاسپٹل بنا گیا، کوئی کچھ کام کر گئے.
تو ان کو پھر بس دنیا میں ہی بدلہ مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس چیز کے اوپر ہمیں اس چیز پر آنا ہوگا کہ ہمارا ایمان بنیادی طور پر پایا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل کرتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت قول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ۔ تو اللہ نے کہا تو ایمان نہیں لاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ تو یہ ایک درجہ ہے، اب یہ ایک درجہ بیان ہو رہا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر انسان کے شک وسوسے آ سکتے ہیں، کہ انسان کے دل میں شک اور وسوسے آ سکتے ہیں۔ پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی کمال کی یہ جو ہے نا اللہ سے مطالبہ ہے، بہت ہی کمال مطالبہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس میری بات آ گئی تو تم کیوں نہیں مانتے، میں نے جو کہہ دیا تو تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ ایمان نہیں لاتے، وہ کہتا نہیں میں نے مان لیا، لیکن اب مجھے اطمینان قلب کے لیے مزید میرے دل کو جو ہے اس میں یقین آ جائے، اس کے لیے مجھے جو ہے آپ دکھائیے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے دکھایا، پرندوں کے ٹکڑے کروائے اور مختلف جگہوں پر رکھا، اور ان کو جب بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص آج کے اس دور میں بھی اس کے ذہن میں کوئی الہاد کا کوئی وسوسہ موجود ہے، کوئی شبہہ موجود ہے، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس کو جھٹک دیں، تم تو منافق ہو، تم کیسے سوچتے ہو، کافروں کی باتیں سنتے ہو۔ اللہ نے جھٹکا نہیں ہے، اللہ نے ان کو دکھایا ہے، اور آج بھی اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں، اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ایک داعی کو، ایک عالم کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو بھی اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ وہ ان کو بتائے کہ ہاں بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کون ہے، اس کی تخلیق کیسی ہے، اور کیا دلائل ہیں کہ وہ ہے، اور وہ پھر اس اسٹوڈنٹ نے جو علم پڑھا ہے کہ بیٹا تم نے آسمانوں کے ستاروں اور سیاروں کا علم پڑھا ہے تو ذرا ان کے اوپر غور تو کرو۔ تم نے انسانی باڈی کو پڑھا ہے، تم اس کے اوپر تو غور کرو۔ تم جو ہی غور کرو گے تم چلا اٹھو گے کہ اللہ تیرے سوا یہ کوئی نہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا کمال اللہ نے لاجیکل بات کی۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے، کوئی بنانے والا نہیں تھا۔ ام هم الخالقون، یا پھر یہ بات ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوگا۔ تو تم نے جو وجود پایا، ایک پانی سے تم انسان بن گئے، ایک پانی سے تم کمال کی مخلوق بن گئے، کیا خوبصورت تخلیق ہے یہ انسان۔ تو انسان دیکھے کیا تھا، وہ ایک پانی جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کہ اس پانی سے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک خوبصورت جیتا جاگتا بولتا سمجھتا ہنستا مسکراتا ایک انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ، کون ہے جس نے یہ پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی بنائے کے بن گئے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا کوئی مناظرہ تھا ملحدین کے ساتھ، تو وہ ذرا لیٹ پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیر سے آئے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی۔ غالباً انہوں نے دجلہ کا نام لیا کہ دجلہ نہر کے کنارے میں نے دیکھا کہ درخت جو ہیں وہ جو لگے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کٹے، اپنے آپ گرے، اور پھر کٹے، اور ان کے تختے بنے، اور وہ پھر یکدم جڑنے لگے، اور جڑ کے وہ ایک کشتی بن کے جو ہے نہر میں موجود ہوئے، اور میں اس کے اوپر سوار ہوا اور آ گیا۔ تو وہ کہنے لگے امام صاحب کیسی آپ بے عقلوں کی بات کرتے ہیں،
الفاظ مختلف میرے ہو سکتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت اپنے آپ سے کٹیں اور پھر پھٹے بنیں، اور وہ پھر پھٹے برابر کے برابر ہوں، اور وہ پھر اپنے آپ سے جڑیں اور ایک کشتی کی شکل بن جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جب ایک کشتی کے بارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو، ایک درخت کے بارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ وہ خود سے کٹ نہیں سکتا، خود سے جڑ کے کچھ بن نہیں سکتا، تو پھر یہ آسمان اور یہ زمین، یہ برجوں والا آسمان اور یہ مضبوط پہاڑوں سے گڑی اور سمندروں کو لیے ہوئے اور تیز ہواؤں اور آندھیوں اور طوفانوں بھری زمین، اور اس کے چرند پرند، اور اس میں حسن اور خوبصورتی اور درندے اور دہشت اور وحشت، اور اس کے اندر برستی بارشیں، اگتے نباتات، لہلہاتی فصلیں، اور رس، مختلف رنگوں کے اور رسوں سے بھرے پھل، یہ کیسے وجود میں آ گئے؟ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لاجواب ہو گئے۔ تو بچے کو، سوال کرنے والے کو، یعنی یہ بتانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بس ایسے نہیں سوچتے بیٹا، تو کافر سوچتے ہیں ایسے، جہنم میں جاؤ گے، یہ انداز اسلام کا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جو کی، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس میں بڑی چیزیں ہیں اور بہت سی کھولنے والی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان کے اندر انسان جو خدا کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چھوٹی عمر میں ہیں، آپ کسی ایسی ایج میں ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ گناہوں میں واقع ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں اللہ سے دور ہوں، میں اللہ کو مل نہیں پا رہا، اللہ سے باتیں نہیں ہو پا رہی، مایوس نہ ہو۔ زندگی میں اللہ سے مانگیں اور مطمئن رہیں اللہ کی رحمت سے، اس پہ یقین رکھیں۔ آپ کی زندگی میں وہ لمحے آئیں گے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دکھائے گا کہ جس نشانیوں کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کو پہچان پائیں گے اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آگے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ بیٹھو ہمارے ساتھ چند گھڑیاں، ہم ایمان لائیں۔ بڑے کمال کے لفظ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو ہم ایمان لائیں۔ تو ایمان کی بات کرنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بعد میں ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، کہ یہاں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بلندی کو پائیں، ایمان کی مٹھاس کو پائیں۔ اتنا کمال کا یہ جو ہے وہ جملہ ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بڑھنے کے ایک بڑے اسباب میں وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی آیات میں، اللہ کی دو طرح کی آیات ہیں، آیات کونیہ، آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ وہ ہیں جو کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانی ہے، اپنی زندگی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے، انعامات ہے۔ اپنے ماضی کو یاد کرنا، کس حال میں تھے، اللہ نے کس حال میں کر دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ آج جن کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، کبھی بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے ابا کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اپنی گاڑی ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کئی تو کتنے ایسے، یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو آباء و اجداد سے ہی وراثت میں مال ملا، کتنے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس یہ نہیں تھا، ان کے بڑے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کی اولادیں آج کہاں اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی فضل و کرم سے ان کو کہاں پہنچایا۔ تو یہ جو ساتھی ہے نا، یہ بڑی زبردست ضرورت ہے، یہ زبردست ضرورت ہے، اور یہ صرف ہماری نہیں، انبیاء کی بھی ضرورت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکے رکھیے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں،
اور اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی زینت چاہیے. تو دنیا کی زندگانی کی زینت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو دھوکے کا سامان ہے. تو ایمان کے بڑھنے اور دل کے اندر ایمان کے مضبوط ہونے کا ایک بڑا سبب وہ دوستوں کا وجود ہے. اور پھر کتنا پیارا جملہ بولا، اجلس بینا نؤمن ساعہ، بیٹھو تو کہ کچھ لمحے اپنا ایمان بڑھائیں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں. انسان غافل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر اپنے ایمان کا جو ہے اپنے ایمان کو بڑھائے اور اپنے آپ کو ریئلائز کرے، کہ آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس حال میں ہے، اللہ سے کتنا دور ہے، اللہ کو کیسے بھول گیا ہے. بیٹھ کر روئے، مل کر روئیں، اللہ رب العزت کو یاد کر کے اللہ سے دعا کریں مل مل کر. تنہائی میں بھی عبادت ہے اور یہ مل کر بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں کتنا کمال انداز میں ہمارے جو ایموشنز ہیں اس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے. آج کا ہم دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں اللہ سے تعلق کا جو ایموشنل پہلو ہے وہ غائب ہے. بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہے یہاں. جو علم بڑھ رہا ہے، 360 کی ایپ آ گئی، فلاں ویب سائٹس آ گئی، سافٹ ویئرز آ گئے، فٹ کرو حدیث نکل آتی ہے. تو اسلام کو محض علم اور معلومات کی جو ہے وہ چیز بنا دی. اس میں جو اللہ کے ساتھ محبت میں رونا تھا، جو دعا تھی، اللہ کے دیدار کے لیے تڑپنا تھا، جو اپنے گناہوں پر اللہ سے اس کی امان طلب کرنا تھا، اے اللہ مجھے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ قبر میں جب اتارا جاؤں، قبر میں جب اتاری جاؤں مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. یہ جو قبر کو یاد کر کے رونا تھا، یہ جو اللہ رب العزت پہ اچھے گمان کو بار بار دہرانا تھا، اللہ سے باتیں کرنی تھیں. یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ سے باتیں ہی تو ہیں صبح شام کی دعائیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اہل، مال، اولاد، اے اللہ ان سب کے اندر تیری عافیت مانگتا ہوں. اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ اللہ رب العزت سے باتیں، اللہ رب العزت کے ساتھ وعدے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، آج اس سے ہم محروم ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے ایمانی دوستوں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے. اس کے بعد کچھ اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل کی مجلس میں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کل ہمارا سوال و جواب کا بھی سیشن ہوگا. چلیں ایک سوال لے لیتے ہیں. جی حسیب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جیسے آپ شروع میں وہ ابراہمک ریلیجنس کی بات کر رہے تھے، تو ابھی جو اسے یو اے ای اور بحرین نے ابراہمک اکارڈ سائن کیا تھا 2020 میں، اور جس کے انڈر جو ہے ابوظہبی میں ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا تھا جہاں پہ چرچ جو دوسرا جوڈائزم کا بھی ہے، اور مطلب مسجد بھی جو ہے ایک ہی جگہ پہ تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بیس مطلب ہماری بیس تو ایک ہی، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اور سو مطلب اس کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ریڈیکلائزیشن ختم کرنی ہے. تو اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یا مطلب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ ایتھیزم اور بہت سی اور چیزوں کے فتنوں کے خلاف بھی یہ ہمارے لیے مطلب ایک مضبوط فرنٹ ہو سکتا ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس دور کا سب سے اسلام کی حقانیت کا واضح انکار ہے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو نہ کوئی ایتھیزم سے مسئلہ ہے، نہ ان کو کسی اور سے مسئلہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پورے آپ یو اے ای میں دیکھ لیں، فحاشی کے جس طرح کی انہوں نے سہولیات ان کو دنیا بھر کو وہاں پر دیے،
تو یہ ان کو اسلام سے، ان کو ایتھیزم سے، ان کو فیمنزم سے، لبرلزم سے کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ اسلام کا نور مٹا دیں، اور یہ مٹنے والا نہیں ہے. اسلام کا نور کبھی نہیں بجھنے والا، یہ انشاءاللہ جلتا ہی رہے گا. جتنی بھی یہ کوشش کر لیں تو یہ کھلا کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو سارے ادیان کو برابر کرے، بلکہ ماضی میں یہ کاوشیں ہو چکی ہیں کہ قرآن اور بائبل اور تورات اور ان ساروں کو جو ہے اکٹھا جو ہے نا انہوں نے پبلش کرنے کا بھی پروگرام کیا. اسی طرح سے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ مسجد اور مندر بھی غالباً انہوں نے جی جی کھولا ہے وہاں وہ پر. بھی ہے، وہ لیکن دور ہے، مطلب وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ صرف یہ ابراہمک اکارڈ کے نام پہ ہاں مطلب جو یہ مین 3 جی 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 ریلیجنز ہیں انہیں کے ہاں اوپر بنائی گئی ہے. So ہاں بالکل. تو اس کے اندر بالکل نبی علیہ السلام کی نبوت کا واضح کھلم کھلا انکار ہے، اور اللہ کی توحید کا بھی انکار ہے. کیونکہ آج کا کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو عیسائیت تھی اور جو یہودیت تھی وہ اللہ کے ساتھ کفر پہ کھڑی ہوئی تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ اس ٹائم بہت بڑا ابہام ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہل کتاب کے اسلام کے اندر الگ احکام ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ہے نا، یا ان کو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اور اسلام اور یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب ہوں، ایک ہی مشن کے اوپر. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نہیں اسلام اس ان میں کو یہ بھی دعوت. ہوں جی تو میں یہ تھا کہ اس میں یہ بھی چیز ایڈ کی جاتی ہے نا، کیونکہ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کہ جیسے اگر ایک مطلب گروپ ہوگا تو وہ کور مطلب خود کو بچا نہیں پائے گا جو فتنے ابھی آگے آنے والے ہیں. سو جیسے کہ اگر ہم ایک کامنالٹی کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو ہم زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں. سو اسی ہاں کو یہ دیکھ کے وہ جو نام ہے ان کا ابراہمک فیملی ہاؤس کے نام سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا ابو دھابی میں میں جو آپ کو ابھی ریسنٹ، میں اور آپ کو اس میں یہی تو بہت سے بتا رہا علماء ہوں. بھی شامل ہیں. بالکل بالکل، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا تو فتنہ یہی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جو ہے ثانوی حیثیت دے دی جائے. آپ کی نبوت پر ایمان اور کفر، جنت اور جہنم کا جو فیصلہ خدا نے مقرر کیا ہے، ہم نے نہیں مقرر کیا، خدا نے مقرر کیا ہے، اور آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول قرار دیا ہے. یہ اس کا واضح انکار ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے دین برابر ہیں، ہے نا، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مسجد میں پوجو یا جو ہے وہ جا کر عیسائیوں کے بدھ عبادت گاہ میں پوجو یا یہودیت کی عبادت گاہوں میں پوجو، تو ہم نے پھر نبی علیہ السلام کی شریعت کا کھلم کھلا انکار کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی انکار کر دیا. کیونکہ وہ تو پوجا کر رہے ہیں صلیب کی، اور صلیب کو تو اسلام توڑنے کے لیے آیا ہے. تو اس لیے یہ جتنا بھی یہ سوچ ہے، اس کو جتنے خوبصورت رنگ دے دیے جائیں، اس کے سوا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ یہ کفر ہے. اور اس کے کفر ہونے پر امت کے بہت سے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بکر بن ابو زید. سعودیہ کے یہ لجنہ کے ممبر تھے، اور ان کی پوری ایک کتاب ہے وحدت الادیان، ٹھیک ہے، اس عنوان پر ان کا رسالہ ہے. اور اس میں انہوں نے پوری ان کی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تو وہ چاہتے ہیں، کفر ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے. تو کفر کی تو اپنی کوئی بیس ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھ لیں عیسائیت کی آج کیا بیس ہے نا. عیسائیت تو ایتھیزم پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. موسٹلی جو ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ الہاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کا تو دین مذاق بن گیا. ان کے پادریوں نے جو ہے جنس پرستی کی، ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا. عقائد تو ان کے پہلے ہی کفر تھے. جو رہا سہا ان کا مذہبی ڈھانچہ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا وہاں پہ. تو اس ساری صورتحال میں صرف اسلام وہ دین ہے جو اپنی اتھینٹسٹی کے ساتھ موجود ہے، اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہے، اور جو واحد دین ہے کہ جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، جو دنیا میں امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اب وہ چاہتے ہی ہیں کہ ابراہیمی دین کے نام سے، یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولادوں میں یہ دین آیا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کے اوپر بیسیکلی ضرب کاری لگائیں. ورنہ یہ تو بات طے شدہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ ایک خاص امت کے لیے بھیجے گئے، بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا امتیاز ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب اس کو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نام لے تو اللہ نے صاف انکار کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کے فرما بردار اور مسلمان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں، اور ابراہیم کے وارث صرف وہ ہیں جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو یہ تو بنیاد ہے، ہماری بنیادی عقائد کو یہ لوگ ہلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کو اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے متنبع کرنا چاہیے۔ جو لوگ کوئی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، وہ اس ایشو کو اٹھائیں، ان میں مٹیریل دینے کو تیار ہوں۔ اس کو عام کریں، لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ یہ بہت بڑا اس دور کا فتنہ ہے اور یہ نبوت کا سیدھا سیدھا انکار ہے۔ بارک اللہ۔ اچھا جی، اچھا ایک یہ ہم سوال لیتے ہیں حسن سجاد بخاری کا، اور اس سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ ہم ٹائم کو نا چینج کرنا چاہ رہے ہوں کہ نماز کا ٹائم بھی درمیان میں آ رہا ہے، تو اگر ہم 11:30 بجے اس کو کر لیں تو آپ لوگوں کا اس میں کیا رائے ہے؟ مجھے اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ توحید پہ ایمان رکھتا ہے لیکن اور باقی سارے امور نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کو میری نبوت کی خبر مل گئی اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس یہودی کو، جس نصرانی کو میری خبر مل گئی اور مجھ پر ایمان نہ لایا، تو اب اصول ہی ہے کہ جس کو پیغام پہنچ گیا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اور ایک یہ کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کا جو شخص بھی نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اب رہا کہ اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، تو اگر تو اس کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اسلام کا پیغام پہنچ گیا، وہ ایمان نہیں لایا، تو پھر تو قرآن واضح بتا رہا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ ایکچولی میرا ایک دوست ہے، یہ اس کا سوال ہے، وہ کرسچن ہے تو، جی لیکن جی وہ کرسچن بھی ایسی ہے، مطلب جاتا واتا نہیں ہے کچھ، بالکل بھی کرسچن مذہب کے حساب سے بھی ریلیجیس نہیں ہے، نہ چرچ جاتا ہے نہ نہیں۔ تو اس نے میرے سے سوال کیا، میں نے اس سے اس پہ یہ کہا تھا کہ جی آپ اگر سب سے پہلا تو ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلا اسلام کا وہ ہے توحید، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ ساری چیزیں۔ تو اس نے میرے سے یہ سوال کیا کہ اچھا چلو، میں ہمارے یہاں بھی توحید ہے کیونکہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ لیکچر وغیرہ دیکھے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے بائبل سے ہی اور کافی سارے اس سے ہی جو ہے نا وہ پروف کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے بائبل سے ہی اور گاسپل آف جان وغیرہ سے ہی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی بھی بشارت جو پرانی کتابوں میں تھی وہ بھی وہ بیان کی ہے، تو یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کروں یا اگر میں نہ کروں، میں صرف توحید کروں، اچھے کام کرتا رہوں، تو پھر ان دی اینڈ میرا کیا وہ ہوگا؟ بالکل، جب اس کو پیغام پہنچ گیا اور اس کے بعد وہ نبوت پہ ایمان نہیں لائے گا تو جہنم ہے۔ باقی رسالت پر ایمان توحید سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اللہ کو تنہا واحد معبود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیج رہا ہے اس پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا وہ توحید والا نہیں ہے۔ یہ بات بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس دور میں یہی ابراہیمی دین کے نام پہ کی جا رہی ہے کہ جی توحید پہ سارے ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کنسیپٹ دیا جا رہا ہے نا، ایک لیبل یہ بھی ہے کہ جو توحید والے دین ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تو یہ بڑا ہی غلط کنسیپٹ ہے۔ توحید پر ایمان اور رسالت پر ایمان یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جس کو کوئی افریقہ کے جنگلوں میں ہے، یورپ کے ایسے علاقوں میں ہے جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جہاں پر مسلمانوں کا یا اسلام کا صحیح تعارف نہیں گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یقیناً اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ پیغام نہ پہنچے۔ تو کوئی رسول کے بارے میں سن لے کہ اتنا بڑا ایک دعویٰ ہے، اتنی بڑی ایک بات ہے،
اور اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہ ہو اور وہ تکلیف نہ کرے تو یقیناً وہ ظالم ہے اور وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. آپ جزاک کوئی اللہ. ریفرنس وغیرہ دے سکتے ہیں، کوئی کتاب وغیرہ کہ میں ریفر کر دوں کہ یہ پڑھ لو تو شاید سمجھ آ جائے بات. میں انشاءاللہ گروپ کے اندر کوئی بک اس حوالے سے شیئر کر دیتا ہوں. اردو ضرور، میں چند جزاک اللہ خیر. نہیں اردو انگلش میں ہو تو بہتر ہے، اردو انگلش میں کر میں پڑھنے میں دیں. مسئلہ تھوڑا ہوگا. انشاءاللہ میں ضرور کرتا ہوں. جزاک اللہ، السلام علیکم. جی سر،